الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور مختصر سی زندگی دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس دنیا میں انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرما کر کے بتلا دیا ہے. اس دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں. اس کو مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس پر غم، کبھی اس پر خوشی، کبھی تنگی اور کبھی آسانی. کبھی یہ اپنی گزرنے والی زندگی سے بڑا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور کبھی یہ اپنی زندگی سے، اپنی جان سے ہی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا کی ہے، تو اس زندگی میں اس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے.
صحیح گزارے غلط گزارے، ٹھیک راستے پر چلے غلط پر چلے، اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اتنا اختیار اس انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اچھے اور برے کی تمیز بھی بتلا دی ہے، انجام بھی بتلا دیا ہے۔ کہ اگر اپنی زندگی میں ٹھیک کام کرو گے، درست راستے پر چلو گے، صراط مستقیم کو اختیار کرو گے، تو سب سے پہلا فائدہ تمہیں اس دنیا میں ہوگا کہ تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہارے حالات ٹھیک ہوں گے، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اور تمہاری زندگی میں بڑا سکون اور اطمینان رہے گا۔ پہلا فائدہ صراط مستقیم پر چلنے کا، ہدایت والے راستے پر چلنے کا، اللہ کی بات مان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کا پہلا فائدہ اس دنیا میں ہوگا کہ تمہاری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، تم بڑی راحت کے ساتھ زندگی گزارو گے، اطمینان کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے گی۔ اگر پریشانیاں اور مشکل حالات تمہارے آس پاس منڈلا بھی رہے ہوں تو تمہارا دل سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے گا، اور جس بندے کا دل سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو اسے دنیا کی مشکلات، پریشانیوں اور تکالیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر دل مضطرب ہو جائے، دل پریشان ہو جائے، تو پھر آس پاس کی خوشیاں اور بہترین حالات اس بندے کو سکون نہیں دے سکتے۔ سکون اور بے سکونی کا تعلق فرحت اور دکھ کا تعلق پریشانی اور خوشحالی کا تعلق وہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ راتیں گزارنے کے لیے سر پر چھت نہیں تھی، پہننے کے لیے تن پر پورا لباس نہیں تھا، ان کے گھر میں چولہا کئی چاند نہیں جلتا تھا، دل پرسکون تھا تو ان کی زندگی پرسکون تھی۔ اور جن کے پاس سب کچھ ہو دل میں سکون نہ ہو، اور یہ حالات ہمیں درپیش ہیں، یہ کوئی کتابی باتیں تو ہے نہیں۔ ہم روزانہ لباس تبدیل کرتے ہیں، کاٹن کا، کھدر کا، ہم 3 وقت کے بجائے 5 6 7 وقت کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، چباتے ہیں۔ رہائش کے لیے، رہنے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے بہترین آرام دہ کمرے، بیڈ، بستر میسر ہیں، لیکن پریشانی ہے وہ جان نہیں چھوڑتی۔ کیوں؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سکون اور اطمینان کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتا، دل کی راحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دل کو راحت کیسے ملے گی؟
یہ بات تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے اور بلند آواز سے دل کے سکون کے لیے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ. وہ کسی صحابی نے سوال کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں. بات آ گئی ہے اطمینان سکون کی راحت کی تو عرض کر دوں میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں. کیا اپنے ذکر و اذکار میں سے تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود پاک زیادہ کرنا چاہے تو بہتر ہے. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اذکار میں سے آدھا حصہ درود پاک پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے درود پاک پڑھ لیتا ہوں, ایک حصہ دیگر ذکر اذکار کر لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ میں ذکر اذکار میں سے صرف آپ پر درود پاک ہی پڑھا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو ایسا کر لے گا اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ رب العزت تیری زندگی میں سکون عطا کر دے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سکون اور اطمینان کا فلسفہ اور طریقہ بتلایا ہے کہ یہ کیسے ملے گا. یہ ایسے ملے گا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا, درست ہو گیا, صالح ہو گیا تو تیرا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر اس میں فساد اور بگاڑ آ گیا تو پھر جسم میں بھی بگاڑ آ جائے گا, زندگی بھی مشکلات میں چلی جائے گی. اور اس جسم میں اس ٹکڑے کا نام دل ہے, اگر وہ درست ہے تو سب کچھ صحیح ہے, اگر وہ فاسد ہو گیا, اس میں بگاڑ آ گیا, اس میں فساد آ گیا تو زندگی میں فساد آ جائے گا. اطمینان سکون, بے اطمینانی اور بے سکونی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور یہ دل کیسے ٹھیک ہوگا, یہ دل کیسے درست ہوگا؟ ظاہری طور پر بھی اگر دل ٹھیک ہو تو جسم ٹھیک ہوتا ہے نا جی. ڈاکٹری میڈیکل حساب کتاب سے بھی اگر دل کے وال ہی بند ہو جائیں تو پھر آنکھیں کس کام کی, پھر زبان کس کام کی, پھر ہاتھ کس کام کے. جسمانی طور پر بھی یہی ہے اور روحانی طور پر بھی ایسے ہی ہے کہ یہ مرکز ہے, یہ دل اللہ کا گھر ہے. کائنات اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا انسان کا دل ہے جس میں اللہ رہتا ہے, جو رب کا گھر ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ گناہوں سے تو ٹھیک ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے. اگر توبہ استغفار نہیں کرتا
اور گناہ کرتا ہے اور نکتہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور نکتہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس دل میں ہدایت کو، حق کو، درست بات کو، صحیح بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہی بات تو اللہ کے قرآن نے کی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر ایسے لگتی ہے، اور دل روشن کیسے ہوتا ہے، دل صاف کیسے ہوتا ہے، دل پاکیزہ کیسے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تو تھے نا کہ جن کے دلوں کا امتحان کائنات کے رب نے خود لیا تھا، جن کے دلوں کا امتحان۔ ہم تو امتحان دیتے ہیں فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، میٹرک کا، مدرسے کا، سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، ورق سیاہ کر کے آ جاتے ہیں، صحیح لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں۔ ہمارا امتحان کتابوں کا ہوتا ہے، محمد کے صحابہ کا امتحان اللہ نے ان کے دلوں کا لیا تھا، اور ایسے دل تھے۔ قرآن کریم نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور پھر اللہ نے انہیں جو نمبر دیے ہیں وہ ہندسوں میں نہیں دیے کہ ہر پرچے کے 50 نمبر ہیں، 100 نمبر ہیں، نہیں، ان کو جو رزلٹ آؤٹ ہوا، جو نتائج ان کے آئے، اللہ نے کہا میں نے امتحان لیا اور میں نے ایسا پاس کر دیا کہ ان کی دنیا میں نے مغفرت کر دی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ دلوں کی بات ہے۔ دل ٹھیک ہوں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، دل برباد ہوں گے تو کائنات کا نظام بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ اور آج ہمارے حالات درست نہیں ہیں، پریشان ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، تنگیوں میں ہیں۔ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جن پتوں پہ ہم تکیہ کر رہے ہیں وہ حالات درست نہیں کریں گے، ان سے حالات درست ہو بھی نہیں سکتے۔ حالات، ایک بندہ یہ چاہے میں حالات درست کر دوں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچا سچا کر دے، اللہ اس کی وجہ سے علاقے کے، ماحول کے حالات کو درست فرما دے گا۔ تکلیف میں ہیں، تنگی میں ہیں، دکھ میں ہیں، اتنا وافر مقدار میں مال و دولت ہے، پھر کس چیز کی تنگی ہے؟ ہم تنگی، پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، نسخہ دے رہا ہوں، اور یہ کسی پیر فقیر کا نہیں ہے، یہ ذات خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی جو اس کائنات میں ہے، اس کی طرف سے نسخہ آ رہا ہے۔ تنگی سے فراخی کی طرف جانا چاہتا ہے، غم سے خوشی کی طرف جانا چاہتا ہے، رزق میں برکت، کثرت چاہتا ہے، حالات کی درستگی چاہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، مغفرت کی دعا کرتا رہا، توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہا، یا اللہ میں گناہ کر کے آ گیا، میں برائی کر کے آ گیا، حالات خراب ہو گئے ہیں، اور اس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا۔ استغفار کو ہم یہ سمجھتے ہیں استغفار سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت ٹھیک ہوتی ہے، نہیں، صرف آخرت نہیں ٹھیک ہوتی، صرف قبر نہیں ٹھیک ہوتی، صرف حشر نہیں ٹھیک ہوتا، صرف آخرت کی منزلیں نہیں ٹھیک ہوتی،
یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس بندے نے استغفار شروع کر دیا، لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے۔ استغفار کا معنی یہی ہے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معافی دے دے، حالات خراب ہو گئے، پریشانیوں نے ڈیرے جما لیے ہیں، سجائی کچھ نہیں دیتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، یا اللہ تیری بارگاہ میں معاف کر دے، معافی چاہتے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی استغفار کرنے والے کے متعلق، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہر تنگی سے، تنگ ہو گئے ہیں، تنگ کیوں ہوئے ہیں؟ سوال تو یہ ہے تنگ کیوں ہوئے ہیں؟ زمین تو سونے اگل رہی ہے، فصلیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے، کاروبار زیادہ ہو رہے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، تنگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دل تنگ ہو گئے ہیں، دل تنگ ہونے کی وجہ سے زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں ہوئی ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ من اعرض عن ذکری، اللہ فرما رہا ہے جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری بھیجی ہوئی شریعت سے، میرے اتارے ہوئے احکامات سے روح گردانی کی، اعراض برتا، پیچھے ہٹا، کوئی حیثیت نہیں دی، دنیا میں پڑا رہا، مجھے چھوڑ دیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ کہہ رہا ہے بڑی پکی بات ہے، یہ بڑی پکی بات ہے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو بلا کر کے جو حالات درست کرنے والا ہے، حالات درست کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ہم نے اس در کو چھوڑ دیا، ہم در در پہ ٹھوکرے کھا، کبھی ایک سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں۔ جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے، جو خود مانگنے والے ہیں، وہ تجھے مجھے کیا دیں گے؟ مانگ اس سے کہ جو دیتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس در سے مانگ، اس گھر سے مانگ، اس رب سے مانگ۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیں گے، نکل جا، تنگی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جس نے استغفار لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خلوت جلوت میں استغفار استغفار اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے من کل ہم فرجا، اس پر جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جتنے دکھ آئے ہوئے ہیں، جتنے غم آئے ہوئے ہیں، اللہ ہر غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیں گے۔ ہر غم کو اللہ خوشی میں تبدیل فرما دیں گے، مسرت عطا فرمائیں گے، شادمانیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ ذرا آ کر تو دیکھیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، تیسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسری بات ارشاد فرمائی وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشان ہے، رزق روزی کے ہاتھوں پریشان ہے، پوری نہیں ہوتی، مہنگائی ہو گئی ہے، برکت نہیں ہے، یہاں سے مہینے کے شروع میں لے کر کے جاتے ہیں، شروع ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔
ایسے راستوں سے، ایسے دروازوں سے اس کی طرف رزق آئے گا، برکت آئے گی. یہ ایسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو. فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ میں محمد بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. روزانہ. وہ پاک نبی، وہ معصوم نبی، یہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ استغفار کی برکات ذکر کی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ایک استغفار کی برکت ہے. تم استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، سیئات کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی، استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال نہیں ہے، استغفار کرو، وہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، مال کے ساتھ. وبنین، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کی برکت سے اسے اولاد عطا کریں گے. ہم نے اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ دیا، ہم تنگ ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے. اور جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، اس صدی میں جی رہے ہیں جس صدی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنے فساد کا دور ہے. انسانی طبقے میں صرف حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں. اور ان کے سردار، معصوموں کے سردار، آخری معصوم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب سے گناہ ہو سکتے ہیں، سب سے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون، اولاد آدم خطا کار ہے، سوائے انبیاء کے اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ ہوں گے اس سے. لیکن ان میں سے بہترین وخیر الخطائین التوابون، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں وہ ان میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ حالات کا پریشان حال ہو جانا، مشکل ہو جانا، پریشانیوں کا ڈیرے ڈال دینا، یہ دراصل انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. قرآن کریم نے کہا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد تمہیں نظر آتا ہے نا، ظاہر ہو گیا ہے، تمہارے حالات تمہارے اوپر تنگ ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. حالات کو ہم نے اس طریقے سے درست کرنا، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں، توبہ استغفار کریں اور صراط مستقیم پر آئیں. اور صراط مستقیم پر آنے کے لیے
اختصار کے ساتھ 3 باتوں کو ذہن میں رکھ لیں، اختصار کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ حالات درست ہو جائیں گے۔ پہلی بات، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ کس کی جائے گی؟ کس کی جائے گی؟ اندر باہر والے عبادت کس کی جائے گی؟ دوسری بات، حالات کی درستگی کے لیے، پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ اور تیسری بات، حالات کو درست کرنے کے لیے، پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کی جائے گی۔ جو انسان ہے، جو اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کے ساتھ جو جتنا بہتر کرے گا، جہاں کوئی پریشان حال ہے مدد کے لیے چل پڑے، بھوکا ہے کھانا کھلانے کے لیے اس کو لے جائیں، اس کو جس سطح کی مدد کی ضرورت ہے مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ یہ 3 باتیں ہیں، عبادت اللہ کی، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت مخلوق خدا کی۔ اللہ حالات درست کر دیں گے، نہیں صرف حالات درست نہیں ہوں گے، اللہ دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کر دیں گے، اللہ آخرت کی منزلوں کو بھی آسان کر دیں گے۔ اللہ